اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب۔ یہ سورہ الشورى ہے، اس کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فیصلہ کن باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جو کچھ بھی تم جس چیز میں بھی تم اختلاف کرتے ہو، بس اس کا حکم اللہ کی طرف ہے۔ لازمی طور پر دو اختلاف کرنے والے، دو جھگڑنے والے جو ہوتے ہیں، ان میں ایک آدمی حق پہ ہوتا ہے اور ایک باطل پہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی غلط فہمی کی بنا پر دونوں کی بات درست ہو سکتی ہے بعض معاملات میں، لیکن شرعی احکام میں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت آسمان سے ایک اتاری ہے، ایک طرح کی اتاری ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو۔ اللہ نے اس کے کرنے کا بھی حکم دیا ہو اور اس سے منع بھی کیا ہو۔ یہاں حکم ایک ہوگا، یا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اللہ نے منع کیا ہے یا اجازت دی ہے۔ تو فرمایا اس میں تمہارا اختلاف کرنا تو یہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف اس کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فیصلہ فرمائے گا۔ تو تمام تر لوگوں کے معاملات وہ شرعی احکام میں، یہاں مراد بالخصوص یہی توحید، رسالت، آخرت، ایمان، کفر کا لوگوں کا مسئلہ، اس میں لوگوں کا اختلاف، دینی اختلاف مراد ہیں۔ تاہم حقوق العباد اور دنیاوی طور پر بھی دو آدمیوں کا کسی بات میں بحث مباحثہ کرنا وہ بھی ناپسندیدہ بات ہے، اور اس میں بھی بالآخر قیامت کے دن فیصلے ہونے ہیں۔ اس لیے ہر بات میں انسان کو سینہ نہیں تان لینا چاہیے۔ قیامت کے دن انسان کے تمام تر اقوال سامنے آ جائیں گے، افعال سامنے آ جائیں گے، تو وہاں فیصلے ہونے ہیں، اور اللہ کی طرف سے حکم صادر ہوگا کہ اس کو اس کے اس بول کی، اس گناہ کی، اس عمل کی، اس نیکی کی اس طرح اس کو سزا یا جزا دے دو۔ فرمایا ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہ ہے میرا رب جو ہر چیز میں فیصلہ کرے گا، تمام جھگڑوں کے فیصلے کرے گا، میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمانوں کو بنانے والا ہے وہی۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے، معنی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، مرد اور عورت جوڑے بنا کر تمہیں بسایا ہے، پھیلایا ہے، اور اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور اس نے تمہیں ہی نہیں تمہارے جانوروں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے تذکیر و تانیث کا سلسلہ رکھا، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے انس، محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ اور کشش رکھی۔ فرمایا یذرؤکم فیہ، اور اللہ تعالیٰ زمین میں تم کو پھیلا رہا۔ اور اب دیکھیں کہ اموات آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے لے کر ہو رہی ہیں، ہر چیز فنا ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ پیدا ہو رہی ہے، اور انسان بھی بڑھ رہے ہیں،
اور فوت بھی ہو رہے ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسانیت کا پھیلاؤ زمین کے اوپر بتدریج بڑھتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ تم کو زمین میں پھیلا رہا ہے، اور اصلاً خاتمہ وہ قیامت کے دن ہوگا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کر دے گا۔ لیس کمثلہ شیء، وہ اللہ ہے کہ اس کی مثل کچھ نہیں، کوئی نہیں، کوئی چیز اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، اسی کے قبضہ قدرت میں، اسی کے پاس چابیاں، اسی کے پاس کنٹرول آسمانوں زمینوں کا۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایک اجمالی گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرعی احکام جن کے حوالے سے بات شروع فرمائی ہے، اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین میں اختلافات سے بچ جائیں، ورنہ قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے تو جھوٹے اور باطل پر لوگ جو ہوں گے وہ مارے جائیں گے۔ فرمایا شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دینی احکام خود وضع فرمائے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام ان کی اللہ تعالیٰ نے تشکیل خود فرمائی ہے، خود اللہ تعالیٰ نے شریعت تمہارے لیے مقرر فرمائی ہے۔ جس چیز کا جو تم حکم کتاب و سنت میں سنتے پڑھتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا گیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگے امت تک پہنچایا ہے۔ شرع لکم، خود اللہ نے تمہارے لیے شریعت بنائی ہے، میرا دین، یہ دین سے ما وصی بہ نوحً، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے لیے بھی بنیادی طور پر وہی شریعت ہے جس کا حکم اللہ نے نوح علیہ السلام کو دیا، اور نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے انبیاء والذی اوحینا الیک، وہی شریعت ہم نے فرمایا تمہاری طرف وحی کی ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، جو وحی ہم نے، جو شرعی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے، موسیٰ علیہ السلام کو دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، ان کا نام اس لیے ایک تو ان کو آدم ثانی کہتے ہیں، اور دوسرا نوح علیہ السلام سے شریعت بھرپور طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے اتاری، اس لیے نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور نوح علیہ السلام انبیاء اور رسل میں سب سے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے بعد جلیل القدر انبیاء میں پہلے پیغمبر ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام، اور آخر عیسیٰ علیہ السلام تک بات پہنچائی، تو فرمایا کہ بنیادی طور پر ہم نے سارے نبیوں کو جو بنیادی طور پر حکم دیا، اور وہ کیا؟ توحید کا، اللہ کی عبادت کا، اللہ کو ایک ماننے کا، اور پیغمبروں کی تعلیمات جو اللہ نے پیغمبروں پہ اتاری اس کے مطابق چلنے کا، اور انبیاء علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے، ہر نبی پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی وحی کی ہے، دونوں طرح کی وحی، یعنی وحی جلی، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کتاب اور صحیفے کی صورت میں نبی پر اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی خفی حدیث کی صورت، یعنی ہر پیغمبر پر حدیث والی وحی ہوئی ہے، اور یہ مصیبت بن گئی ہے ہمارے آج کے، اور بالخصوص یہ فقہی رواج جو پڑھا تو اس وجہ سے کہ حدیث سے دل کڑتے ہیں ان لوگوں کے۔
اللہ تعالیٰ نے ہر نبی پر حدیثیں اتاری ہیں، ہر نبی پر جسے وحی خفی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی جلی اپنی کلام بھی اتاری، اور حدیث والی وحی خفی وہ بھی اتاری، اور ہر نبی پر اللہ تعالیٰ نے یہ اتاری۔ فرمایا والذی اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف بھی وہ وحی کی، اور اللہ کی وحی وہ قرآن یعنی اللہ کی کتاب کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں ہو، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہی شریعت ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں یہاں پر کہ شرع لکم من الدین، تمہارے دین کی جو شریعت سازی ہے وہ ہم نے خود کی ہے، اور وہ ہم نے وحی کے ذریعے کی ہے، اور وہ اسی نہج پہ کی ہے، اسی طریقے پہ کی ہے جو نوح علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کے لیے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے تمام کو اس بات کا حکم دیا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ میرے دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف نہ کرو۔ تو یہ ہے اتحاد کا رستہ کہ اللہ کی وحی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ یہ سب طریقے باطل اور جھوٹ ہیں کہ کوئی کہے کہ ہر کی بات مانو اور اس کا نام اتفاق ہے۔ اس کا نام اتفاق نہیں ہے، اس کا نام تفرقہ ہے، اس کا نام اختلاف ہے۔ اتفاق اس کا نام ہے کہ ایک بات پہ متفق ہو جاؤ، سب باتوں پہ سب متفق ہو جاؤ، اس کو اتفاق نہیں کہتے۔ اتفاق کہتے ہیں کہ ایک بات پر سب متفق ہو جاؤ، فرق سمجھ لو۔ اور وہ ایک بات کیا ہے؟ اللہ کی وحی۔ اور اللہ کی وحی سے یہ فقہی مسالک کے لوگ ان کی جان نکلتی ہے، سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر بھاری گزرتی ہے، بہت شاق گزرتی ہے جو تم ان کو اللہ کی وحی کی طرف بلاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ جان نکلتی ہے ان کی۔ ویسے پیار کریں گے قرآن سے بھی، اور محمد الرسول اللہ کا نام سن کر بھی بڑے خوش ہوں گے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت، اس پر ٹھہرنا ان کو مصیبت نظر آتی ہے۔ فرمایا ان مشرکوں پر یہ بات بہت بھاری گزرتی ہے کہ جو تم ان کو اللہ کی وحی کی طرح بلاتے ہو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ ہی چنتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے اس شخص کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دونوں باتیں بتا دی یہاں پر، ہدایت اللہ دیتا ہے، چنتا اللہ ہے، لیکن کس کو؟ جو اللہ کے دین کی طرف رغبت رکھے، جو رجوع رکھے۔ آپ دین کے طلبہ ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول کے علم کا نور آپ کو ملے گا، آپ اللہ کا انتخاب ہو، اللہ نے آپ کو چنا ہے اس علم کے لیے، لیکن یاد رکھو آپ میں سے اس کو ملے گا جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کی طرف رغبت کرے گا۔ جو رغبت نہیں کرے گا، رجوع نہیں کرے گا، توجہ نہیں کرے گا، ادھر دل دماغ نہیں لگائے گا، وہ جیسے آیا ویسے چلا جائے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور یہی عامت الناس، ہر بندے کی یہی حالت ہے۔ جو دین کے ساتھ دل سے رغبت رکھے گا اس کو دین کا علم مل جائے گا، عمل کی توفیق مل جائے گی، نجات کا رستہ مل جائے گا، اور جو ادھر کھوٹ رکھے گا اس کو کچھ نہیں حاصل ہوگا، وہ اسی طرح کا اسی طرح رہے گا۔ پھر فرمایا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فرمایا نوح علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور آگے امت محمد کے لوگ جو تم گروہوں فرقوں میں دیکھ رہے ہو، ہر دور میں جو بھی تفرقے بنے اور اختلاف ہوئے، افسوس کی بات ہے کہ اللہ کا علم وحی آ جانے کے بعد ہوئے۔ اور کیوں ہوئے؟ کہ لوگوں نے علم وحی سے بغاوت کی، بغیم بینہم، اللہ کے احکامات سے بغاوت کی، اپنے قیاس رائے کو ترجیح دی، من مانی کی، خواہشات کے پیچھے چلے، اور
اب ہر کسی نے کچھ نہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، گروہ اور فرقے بناتے چلے گئے، جبکہ اللہ کا حکم تھا کہ اللہ کی وحی کے اوپر اکٹھے رہو۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ کا کلمہ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ایک فیصلہ نہ کر دیا ہوتا تو ان کے درمیان دنیا میں ہی اللہ فیصلہ کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر، اللہ تعالیٰ کو ذرا بھر اللہ تعالیٰ کو پسندیدگی نہیں ہے کہ لوگ اللہ کی وحی سے ہٹ کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی کہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کروں گا، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو ہلاک کر دیتا جو اللہ کی وحی سے پیچھے ہٹتا، جو اللہ کی وحی سے بھاگتا، اللہ کے احکام سے بھاگتا، اللہ ہر اس بندے کو ہلاک کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ لوگ جن کو اللہ کی کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دیں، اور کتابوں کا تسلسل ایک ہے، ربط ایک ہے، اور انہوں نے پہلے تو ان کتابوں میں تحریفات کی، اور پھر ان کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ آخری کتاب آئے گی جو سب کتابوں کو منسوخ کر دے گی، اور پھر اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو ڈانٹ رہا ہے، پہلی کتابوں کے حاملین لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی اس سے تنبیہ کر رہا ہے کہ اللہ کی کتاب میں شک نہیں کرنا، جیسا کہ شروع آیت میں اللہ نے فرما دیا لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ آگے فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، سبحان اللہ۔ اے نبی، پہلے یہ حکم نبی کو، اور پھر العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام تر علماء کو جو انبیاء کے وارث ہیں، پھر بلغوا عنی ولو آیا، ہر اس بندے کو جس کو ایک آیت کا بھی علم ہے، جس کو ایک حدیث کا بھی علم ہے، ہر اس مسلمان کو یہ حکم ہے کیا؟ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، بس اسی کی طرف دعوت دو لوگوں کو، اسی وحی کی طرف، اسی شریعت دین کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کی طرف۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس کے اوپر پکے ہو جاؤ جیسے تم کو حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، لوگوں کے خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔ وَقُلْ، اور کہیے آمنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کتاب، میں ایمان لایا اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اتارا ہے۔ اللہ اکبر، میں اس پہ ایمان لایا، میں اس پہ پکا ہوں، میں اس دین اور شریعت پہ کھڑا رہوں گا پوری زندگی، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ہوا ہے، نبی لوگوں کو کہہ دو مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے درمیان میں عدل کروں، اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کی کتاب کا نفاذ کروں، اور اس کے مطابق عدل کے ساتھ تمہارے فیصلے کروں، سچائی پر مبنی تمہارے فیصلے کروں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ لا حجت بیننا و بینکم، تمام باطل لوگوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان فضول جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کر کے ہمارے درمیان فیصلے کر دے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، جو لوگ اللہ کی شریعت اور اللہ کی دین میں رکھنے ڈالتے ہیں، اس کے بعد من بعد ما اسْتُجِيبَ لَهُ، کہ اللہ کی بہت ساری مخلوق اللہ کے احکامات کو مان چکی، سمجھ چکی، اللہ کی شریعت کو جب لوگوں نے سمجھ لیا ہو اور پھر کوئی اس میں شرارت کھڑی کرے اور لوگوں کو اس دین سے بہکانے کے پیچھے ہو جائے، حجتہم داحضۃ عند ربہم، تو اس کی یہ حجت بازی، اس کی یہ شرارت، اس کی یہ مداخلت اللہ کے ہاں
وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ پھینکی ہوئی ہے، اور اللہ اس کو ضرور اس کو اللہ تعالیٰ پسپا کرے گا، ذلیل و رسوا کرے گا اس شخص کو۔ وعلیہم غضب، اور ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا، ولہم عذاب شدید، اور ان لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ اس آیت میں ان تمام لوگوں کو تنبیہ ہے جو مسلمانوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر مسلمانوں میں سے ایسے بقاؤ مال کو وہ حاصل کر لیتے ہیں، وہ چاہے مسلمان حکمرانوں سے ان کو مل جائیں، چاہے میڈیا سے مل جائیں، چاہے عام لوگوں میں سے مل جائیں، جو آپ کے سامنے یہ لبرل اور یہ جو آپ کے سامنے یا کبھی عورت مارچ آ گیا، کبھی ولڈن ڈے آ گیا، کبھی فول ڈے آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، ایسے تمام لوگ جو ان لوگوں کو خراب کرنے کے در پہ ہوتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں دو حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کی کوششیں ان کے منہ پہ، جو اللہ کے بندے ہیں ان کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا غضب ہے ان لوگوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ ناراض ہے ان لوگوں پر، اللہ سزا دے گا ان لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ تو جتنی یہ تنظیمیں اس قسم کی زیر زمین چلنے والی اور جو بالآخر یہود و نصارہ سے جا کے مل جاتی ہیں، اور ان کے ہاں اس بات پر کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو کافر کرنے کی کوشش کرو، کافر نہیں کر پاتے تو کم از کم ان کو مسلمان نہ رہنے دو، اور ایک ہتھ کنڈا ان کا وہ ہماری شریعت کو پڑھ کر اس میں ہی ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جو اس دین کو خراب کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ اور اسی سلسلے کی کڑی یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کرنا تھا، اور اسی طرح بہت سارے مسلمانوں کے اندر فرقوں کا وجود ان لوگوں کی کوششوں سے اور ان کی گائیڈ لائن پہ اٹھتا ہے، اور بہت سا لٹریچر اس قسم کا وہ شائع کراتے ہیں، اور ہر طبقے میں سے وہ لوگوں کو حاصل کر کے مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین پہ نہ رہنے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت سے خبردار کیا ہے مسلمانوں کو کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس طریقے سے بھی دین کا نقصان کریں گے۔ پھر فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے ایک تو حق کے ساتھ اپنی کتاب اتاری ہے اور ایک ساتھ میں میزان اتارا ہے، ترازو اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے ہر چیز میں، والمیزان، اللہ اکبر۔ خود اپنے نفس کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تمام تر انسانوں کے ساتھ، جس کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے، انصاف کے ساتھ زندگی گزارو، عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارو، ظلم کسی کے اوپر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی کتاب اتاری ہے اور ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام، عدل والا نظام اتارا ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ اور شاید تم نہیں جانتے قیامت تو بالکل قریب ہے جسے تم بہت دور سمجھتے ہو۔ یستعجل بہا الذین لا یؤمنون بہا، اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، مشفقون منہا، وہ تو قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے ڈرتے، وہ تو مرنے سے بھی ڈرتے ہیں، اس لیے نہیں ڈرتے کہ موت کیا ہے، اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جب ہمارا فیصلہ ہوگا تو پھر ہمارا کیا بنے گا، وہ تو ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جن لوگوں کو ایمان حاصل نہیں ہے وہ مذاق کرتے ہیں، وہ ٹھٹھا کرتے ہیں، وہ جلدی مچاتے ہیں، آ جائے قیامت، کیوں نہیں آ رہی، کب آئے گی۔ فرمایا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، اور دل سے سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کا نظام برحق ہے۔ الا، خبردار، ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، وہ لوگ جو قیامت کے مسئلے میں جھگڑتے ہیں وہ تو کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو الحاصل میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آیات سورہ شورى کی بڑی جامع آیات ہیں، اس میں ایک ایک پہلو کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔